بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں بیمار نہیں ہوئے۔ اس کا کیا راز تھا؟ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی 10 عادات مبارکہ اور میڈیکل سائنس اور ہمارے جسم کا نظام، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایک جدید ریسرچ کے مطابق 3 سے 3:30 بجے سے لے کر اور اشراق تک یہ وقت ایسا ہوتا ہے، اس میں آکسیجن کی ایک خاص لیئر ہوتی ہے جو عام آکسیجن سے کئی گنا زیادہ فریش اور پاورفل ہوتی ہے۔ وہ اس وقت میں دستیاب ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر سوتے ہیں یا کھلی فضا میں یا نماز کے لیے نکلتے ہیں، انہیں یہ آکسیجن دستیاب ہوتی ہے، اور جو بند کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں انہیں یہ آکسیجن اس مقدار میں دستیاب نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگ جو صبح کی واک کرتے ہیں یا صبح نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی صحت میں، اور ایسے لوگ جو اس کا اہتمام نہیں کرتے، ان کی صحت میں بہت واضح فرق پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج کرنا۔ صبح نیند کے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ ہماری باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پہ مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سلسلہ بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پہ کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اٹھ کر بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ایسا نظام ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کے لیے بلڈ کا ایک پل سا بنتا ہے۔ اسی طرح اس پل کے ذریعے ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے، جبکہ ابھی برین میں، دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا دماغ کے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دماغی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں جسم کے چند اعضاء یا جسم کا ایک سائڈ کا مفلوج ہو جانا، جس کو ہم فالج بھی کہتے ہیں، یہ شامل ہے۔ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسرز، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس میں مسلم، غیر مسلم ریسرچر بھی شامل ہے۔ اور غیر مسلم ریسرچر نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھا رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پہ عمل کرنے میں جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں انسانی جسم کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی
یعنی 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے جسمانی نظام کے مطابق جب ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک خمار جیسا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد ہم اپنی طبیعت کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں، بھاری بھاری محسوس کرتے ہیں۔ جس لمحے معدہ الکحل بنا رہا ہوتا ہے، اس لمحے اگر ہم 15 سے 20 منٹ لیٹ جائیں تو وہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس لمحے میں ہم کیلولہ نہ کریں، آرام نہ کریں، تو جسم کے اعصابی نظام پر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اعصابی نظام متاثر ہو سکتا ہے، اس سے آدمی گر بھی سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اس سے بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے، اور یہ بات آج جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک میں دوپہر میں 1 سے 3 بجے تک کا بریک دیا جاتا ہے، تاکہ انسان کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحت کا معیار ہم سے بہت بہتر ہے۔ نمبر 5، کھانا کھانے سے پہلے فروٹ کا استعمال فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل کیونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدے اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ جب انسانی معدہ خالی ہو تو اس ٹائم فروٹ کھانا چاہیے۔ اس وقت فروٹ سے معدے کو مکمل توانائی ملتی ہے۔ نمبر 6، کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ کیونکہ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ کے مطابق کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹ کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف رک جاتا ہے بلکہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پینا چاہیے، جو پیٹ میں نہ صرف گیسز اور تیزابیت بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا بھی تعلق اسی سنت مبارک پر عمل نہ کرنے کی سبب ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وہ نہ ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں،
جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کی اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ ہاتھ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعے کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے بال کاٹنے سمیت مختلف صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں شامل تھے۔ ہمارے جسم کی بائیولوجیکل فوج جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجیکل فوج کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو اس کو ریپیئر کرتا ہے، اگرچہ کسی اور اعضاء میں کچھ مسائل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام جب ہی کام کرتا ہے کہ جب آپ جلد سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیو مالائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلد سونا بھی ان کے لیے ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن دور کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ اجزاء ذرات رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہی بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے، رات سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت واش کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جو جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کے آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کے ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا، اگر امت پہ بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو غصہ بھی کم آتا ہے۔ وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو اور بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ ہی میں وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارکہ ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہترین اور عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین، فیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹ ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے جن کی جسم کو ضرورت تھی مگر وہ جسم کو نہ ملے، تو جسم ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھا ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیجیا کے اس عمل کو ایکٹیویٹ ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 دن کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روز کے بعد جمعرات کا روزہ۔ جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہے تو آٹوفیجیا کا یہ عمل ہفتے میں 2 بار دہرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری پیدا کرنے والے فیٹس ہفتے کے اس 2 بار کے عمل سے
ضائع ہو جاتے۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پہ بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو پروف کرے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور راحتیں ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔